السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ مدرسے میں مولوی نے جو ہے نا لڑکی سے زیادتی کی وغیرہ۔ تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور آپ اس پاکستانی میڈیا کا جو منافقت ہے اس پہ بھی آپ اندازہ لگائے کہ پاکستانی میڈیا کتنی زیادہ منافقت کر رہی ہے۔ حالانکہ ہمارے سامنے جو واقعے پیش آتے ہیں یونیورسٹیز کے، اسکول کے، ان کے بارے میں تو یہ وویلا نہیں کرتے، جبکہ مدارس کے بارے میں ایسے ہی وویلا کرتے تھے۔ اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں آپ کو کچھ حقائق بتانے جا رہا ہوں۔ آپ خود سنیں گے۔ جامعہ طوبہ ضیاء البنات۔ اور جس مفتی نے یہ جو گنونا حرکت کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ مفتی شہنواز احمد ضیائی۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کتنی تک کتنا عرصہ اس کے ساتھ سبق پڑھتی تھی؟ مجھے مدرسے میں پڑھتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے گزشتہ۔ اچھا، مدرسے میں پڑھتے ہوئے 7 سال ہو گئے۔ اچھا، ان 7 سالوں میں اس کا کوئی حرکت؟ یہ 5-6 مہینے سے مجھے صرف ہراساں کرتے رہے تھے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور آپ اچھی بچی ہو، آپ پڑھ سکتی ہو، میں جو کہوں گا آپ نے ماننا ہے میری بات، تب آپ آگے بڑھ سکتی ہو، ویسے آپ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب بہن جی جو بھی بات ہے کھل کے سامنے بتا دیں، کیمرے کے سامنے۔ جی، ہفتے کا دن تھا، 14 اگست تھی اور میری استانی عشرت وہاں کی رہائشی ٹیچر تھی۔ اچھا۔ انہوں نے مجھے رجسٹر پکڑوایا اور کہا کہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں مان لو ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر مفتی شہنواز کے کمرے میں لے گئی، اوپر کمرے میں لے گئی اور اس کمرے کے 2 دروازے تھے، لیکن اس کمرے کا ایک دروازہ پہلے سے ہی بند تھا اور دوسرا دروازہ مولوی صاحب کے ساتھ عشرت نے مل کر دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ پھر میرے ساتھ مولوی صاحب نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے مولوی صاحب نے عشرت کے ساتھ مل کر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور دونوں نے مل کر میرے کپڑے اتار دیے، مجھے ننگا کر دیا اور میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور عشرت کو پھر باہر بھیج دیا تھا۔ اور عشرت نے پہلے مجھے کعوے کی شکل میں کوئی نشاور چیز پلائی جس سے میں نیم حالت میں تھی، مجھے بے ہوشی سے ہلکی ہلکی چڑھ رہی تھی اور عشرت کو باہر بھیج دیا اور میرے ساتھ مولوی صاحب نے زیادتی کرتے رہے، مجھے تشدد کا نشان بنایا، زیادتی کا نشان بنایا اور میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور عشرت کو پھر انہوں نے میرا سر بھی پلر کے ساتھ مارا، میرا منہ بھی نوچا اور مجھے شور کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ پھر مولوی صاحب نے عشرت کو بلایا اور عشرت کمرے کے اندر آئی اور مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے کسی سے بھی، کوئی اس کمرے کے آر پار مجھے نظر نہ آئے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہیں ڈیوٹی بھی دی تھی، انہیں سمجھایا بھی تھا۔ وہ عشرت وہ استاد مولوی صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، پورے طور پہ ملی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے لے کر مجھے کپڑے پہنا کر نیچے والے کمرے میں لے گئی، نیچے والے کمرے میں لے کر گئی اور بند کر رکھا تھا مجھے اور میرے ساتھ اس کمرے کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے میرے کپڑے تبدیل کروائے اور میری شلوار میں جو ٹانگوں میں خون لگا تھا اور میری گندگی لگی ہوئی تھی وہ مجھے دھلوائی اور انہوں نے میری صفائی کروائی اور پھر میرے کپڑے تبدیل کروانے کے بعد انہوں نے میرا یونیفارم اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر انہوں نے ایک دن پیر والا دن تھا اور 2 بجے کا ٹائم تھا، وہاں کی غیر رہائشی انم نام تھا ان کا، آنا جانا کرتی تھی، اور وہ اچانک اس کمرے میں آئی اور انہوں نے اچانک سے کنڈی کھولی اور میری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی خوفزدہ ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے، کیسے ہوئی ہے تمہاری حالت، تمہیں ایسا لگتا ہے کسی نے مارا ہے، کیا ہوا؟ لیکن میں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ بتایا، مجھے چکر آ رہے تھے اور مجھے الٹیاں بھی ہو رہی تھی جس کے ذریعے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، اور مولوی صاحب نے مجھے دھمکیاں بھی دی تھی جس کی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھی، اسلحہ دکھا کر مجھے قتل کی دھمکیاں دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لالا لئی میں پھینک دوں گا اگر تم نے جامعہ میں کسی لڑکی کو بتایا یا کسی ٹیچر کو بتایا یا کسی لڑکی کو بتایا یا گھر میں کسی کو بتایا۔ گھر کی بھی انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے گھر میں کسی کو بتایا تو میں میرے پاس بم کا سامان بھی موجود ہے جس کے ذریعے میں آپ کا گھر کا بم سے اڑا دوں گا۔ جی، انہوں نے یہ بھی مجھے دھمکی دی تھی۔ انہوں نے اسلحہ دکھا کر مجھے قتل کی دھمکیاں دی، انہوں نے مجھے بہت ڈرایا اور دھمکایا مجھے۔ اس کے بعد پھر وہ جو انم تھی غیر رہائشی تھیں وہ مجھے وہاں سے لے کر مسلسل میں انہیں یہی کہتی رہی کہ میرے گھر میں کال کروا کر کسی کو بلا دیں تاکہ وہ مجھے گھر لے جائیں۔ انہوں نے میری یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوگی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے سیدھا آپ کی جان مولوی صاحب کی وائف ان کے پاس لے گئی، وہ پریگننٹ تھی، ان کے گھر لے گئی اور انہوں نے بھی میری یہ حالت دیکھ کر مجھ سے بھی پوچھا، عشرت سے بھی پوچھا، انم سے بھی پوچھا، لیکن عشرت نے کچھ نہ بتایا۔ انہیں ہر بات کا پتہ تھا، وہ استاد کے ساتھ شامل تھی لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ مولوی صاحب کو بھی بلا کر انہوں نے پوچھا، ان کی مولوی صاحب اور ان کی وائف میں آپس میں بحث ہو گئی۔ مولوی صاحب غصے میں آ کر اپنی بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ یہ ناٹک کر رہی ہے، چھوڑ دو، نہیں جانے دیتے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ یہ ناٹک نہیں کر رہی، اسے چکر اور الٹیاں لگ رہی ہیں، اسے کیا مسئلہ ہے، 2 دن اسے کمرے میں قید کیوں رکھا آپ نے؟ بس مجھے نہیں پتا، اس کے گھر میں کال کروائیں۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب نے اپنی بیوی کے زور پر میری والدہ کو کال کی اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، آ کے لے جائیں۔ پھر میرا بھائی تقریباً 10 منٹ تک میرا بھائی آیا، ریحان نام ہے اس کا، میرا بھائی آیا اور وہ مجھے گھر لے آیا، جامعہ سے گھر لے آیا۔ میرے چہرے پر، میرے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے جس کی وجہ سے میں بہت بیمار تھی اور میں جیسے ہی گھر آئی مجھے چکر سے آئے اور میں بے ہوش بھی ہوئی اور پھر مجھے الٹیاں بھی نہیں رک رہی تھی، مجھے بہت الٹیاں لگی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔
میری والدہ نے جب میری یہ چہرے پر تشدد کے نشانات دیکھے، جسم پہ تشدد کے نشانات دیکھے، پھر میری والدہ نے میں اپنی والدہ کے گلے لگ کر زور و قطار چیخیں مار مار کر رونے لگی، اور میری طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، میں کدھر ہوں، کیونکہ مجھے چکر سے آ رہے تھے اس ٹائم۔ میرے گھر والوں نے بھی روتے رہے، تسلیاں دیتے رہے، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ساتھ یہ حال کس نے کیا، تمہارا یہ حال کیسے ہوا، کس نے مارا، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنی والدہ کے گلے لگی اور زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی، اور میری والدہ بھی رو رہی تھی، تسلیاں دے رہی تھی، لیکن میں نے استاد کی دھمکیوں سے میں ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ ہوئی تھی، اسی لیے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ جب آدھی رات ہوئی، میرے گھر والوں نے کہا کہ اسے علادہ اکیلے میں پوچھنا تاکہ یہ بتا سکے۔ پھر میری والدہ نے آدھی رات کو مجھ سے پوچھا، اور میں نے اپنی والدہ کو مولوی صاحب کے بارے میں سب بتایا کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ پھر جب میں نے زیادتی کا بتا دیا تھا اور تشدد کے نشانات، میں نے کہا انہوں نے میرا منہ نوچا، مجھے پیلر کے ساتھ مارا، میرا سر مارا، میں بہت زخمی ہوں۔ میں نے تو بس سیدھا سی پی او کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، تھانے جانے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ بات دب جاتی ہے تھانوں میں، تو اس لیے میں سیدھا سی پی او کے پاس گئی۔ سی پی او صاحب نے مجھے درخواست میری فوراً قبول کی اور فوراً آرڈر کیے کہ بھائی اس پہ پرچہ دیا جائے، فوری گرفتاری ہو اس کی۔ جی بس میں گھر آئی، گھر نہیں آئی، سیدھا میں تھانے چلی گئی ایف آئی آر کی کاپی نکالنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایف آئی آر ہو گئی ہے، بچی کا میڈیکل کروائیں۔ میڈیکل کے لیے ہاسپٹل گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ان سے میڈیکل کا ٹائم ہے، جو آپ میڈیکل کے لیے آئے ہو تو اس میں تو یہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے، آپ کورٹ سے آرڈر لے کے آئیں۔ تو پھر ہم کورٹ کے آرڈر کے لیے ایک دن اور ڈیلے ہو گیا۔ دوسرے دن جب ہم کورٹ کا آرڈر لے کے گئے تو وہاں پہ جب ہوا، میڈیکل ہوا، سب کچھ ہوا، تو مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میڈیکل میں کیا ہوا، میڈیکل رپورٹ مطلب کیسے آیا، مطلب اس میں کچھ خدشات تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے کچھ کیا تھا؟ جی مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے، لیکن آپ کل آپ سینئر ڈاکٹر سے دوبارہ اپنی تسلی کے لیے گائنی میں چیک کروائیں۔ گائنی میں آئے تو پھر میں دوسرے دن، پولیس والوں نے مجھے دوسرے دن ہی لے کے گئے، پھر ایک دن ڈیلے کر کے پھر مجھے لے کے گئے۔ پھر جب میں گئی تو اس نے کہا آپ کل کیوں نہیں آئی؟ اچھا، تو میں نے کہا پولیس والوں نے کہا تھا یہ تاریخ نہیں، یہ تاریخ تھی۔ تو میں جب گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جائیں اور دوسرے ڈاکٹر سے دوبارہ سائن کروا لیں۔ میں پھر آئی تو اسی ڈاکٹر نے جس نے پہلے چیک اپ کیا تھا انہوں نے سائن کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بی بی ملزم گرفتار ہو چکا ہے، سزا مل چکی ہے اسے۔ میں نے کہا ابھی تک انہوں نے گرفتار نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں گرفتار کرے، پولیس والوں سے بولا ہے۔ انہوں نے کہا جی بس میڈیکل دیکھنا چاہ رہے تھے، اب ہم گرفتار کر لیں گے۔ تو یہ باتیں ہوئی، سب ہوئی۔ تو جب یہ واپس ادھر آئے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ فرار ہو چکے ہیں، وہ نہیں ہے، بھائی سب ہو گیا تھا۔ پھر جب سی پی او صاحب نے ایکشن لیا، انہوں نے آرڈر کیا، سب کچھ کیا، تو انہوں نے گرفتاری کر لی تھی۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے اب جب کل کورٹ میں پیش ہوئے تو عبوری ضمانت نکل آئی کہ بھئی انہوں نے عبوری ضمانت کی ہوئی تھی۔ تو اب وہ باہر آئے ہیں کل، تو ابھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں دعوتیں کھا رہے ہیں، اور میری بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اس چیز کو دبایا جا رہا ہے۔ میں نے اس لیے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اور بچیاں بچ جائیں۔ یہ درندہ انسان ہے، درندہ انسان کو سزا دینی چاہیے، ایسے نہیں کہ کھلے عام اسے چھوٹ دے دیں، اسے چھوڑ دیں، اور یہ اسی طرح سے تمام بچیوں کی زندگی تباہ کرتا ہے۔ خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو فطرت ہے، ہمارے لوگوں کی یہ بہت ہی خراب فطرت ہے، اور ہمارے میڈیا کا جو یہ رول ہے یہ بھی بہت ہی غلط ہے اور بہت ہی نیگیٹو ہے۔ کیونکہ اگر یہی غلطی اگر کسی یونیورسٹی سے ہو جائے یا کسی کالج میں ہو جائے تو میڈیا والے اس کو اتنا زیادہ اچھال کر پیش نہیں کرتے جتنے یہ مدرسے کی طرف سے اگر انسان ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی مدرسے والے کی طرف سے اس طرح چھوٹی سی غلطی بھی آ جائے تو یہ لوگ اس کا جو ہے نا پورا وویلا بناتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی کچھ مہینے پہلے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے موبائل سے جو ہے نا تقریباً 5-6 ہزار ویڈیوز جو ہے نا لیک ہوئی۔ وہ سارے خواتین جو کہ ویڈیو ان کے بناتا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے نا جنسی ہراسانی اور غلط کام وغیرہ ان سب کی ویڈیوز نے بنائی گئی تھی، وہ ایکسپوز ہو گیا تو سارے میڈیا والے خاموش تماشائی بن گئے۔ لیکن جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو پھر یہ لوگ کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے۔ یہ دوغلاپن یہ ہمارے معاشرے سے کب ختم ہوگا؟ اگر آپ ایک چیز کو اتنا وویلا دیتے ہیں تو اسی طرح کام اگر دوسرے اداروں میں آ جائے، مثال کے طور پر یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، تو پھر وہاں پر آپ چپ کیوں ہوتے؟ اگر بات غلط ہے، غلط کو غلط کہنا یہ ہم سب پر فرض ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک چیز کے ساتھ ایک رویے سے پیش آتے ہو اور دوسرے کے ساتھ دوسرا رویہ، تو یہ منافقت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور منافقین کی جو آخری جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں بعض لوگوں کو بری لگی ہو، بعض کو اچھی لگی ہو، لیکن حقیقت بات کہنا اور سچ بات کہنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے۔ تو خدا را میری تمام میڈیا والوں سے درخواست ہے کہ دوغلاپن اور منافقت سے اجتناب کیجیے،
غلط کو غلط کہے، جس جگہ بھی ہو جہاں بھی ہو، اور صحیح کو صحیح کہو جہاں پر بھی ہو، اور جس جگہ میں ہو اور جس بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر ان باتوں پر ہمارا جو ہے نا عمل ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ میڈیا کی وجہ سے جتنے بھی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جتنے لوگوں کی ضیاع ہو رہا ہے، جتنے لوگوں کی عزتیں ختم ہو رہی ہے، تو یہ سب بہت حد تک کنٹرول ہو جائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔